اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل یوٹیوب پر موکل قابو کرنا، موکل کو ظاہر کرنا، موکل سے کام لینا کی وظائف بہت زیادہ چل رہی ہے، مگر اس میں تقریباً 80-85% سچ نہیں، اور سچ اسی وجہ سے نہیں کہ اگر سچ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے تو پھر آپ لوگ اس سے پیچھے ہٹیں گے، آپ لوگ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو وظائف ہے، وظائف کے طریقہ کار ہے، وہ بہت سخت ہوتا ہے، تو آپ لوگ پھر اس کو نہیں کر سکتے۔ تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو غور سے سنیے، سکپ مت کریے، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ موکل کیا ہے اور موکل کو کیسے قابو کرنا ہے اور موکل سے کیسے کام لینا ہے۔ اس طرح نہ دیکھو کہ کل پھر فون کریں گے، میں اس بات پر نہیں سمجھا، مجھے اس بات کا پتہ نہیں، یہ آپ نے کیا کہا۔ تو ذرا غور سے سنیے، غور سے دیکھیے، کیونکہ آج جو میں آپ لوگوں کو باتیں بتاتا ہوں یا وظائف دیتا ہوں تو یہ بہت قیمتی وظائف ہے۔ اگر اس وظائف کو آپ لوگوں نے صحیح طریقے سے سن لیا تو کچھ پا لیں گے، اگر نہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنا فضول ٹائم ضائع مت کری، اگر دیکھنا نہیں، سننا نہیں تو پھر فضول ٹائم ضائع مت کری، پھر آپ کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو بغیر کسی کے منت اور کسی کے جانے کے موکل کا وظیفہ بتاؤں گا۔ پہلے آپ لوگ اس طرح کریں کہ اگر آپ لوگوں نے قرآن پڑھا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر قرآن نہیں پڑھا تو آپ کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، مگر خیر کوئی بات نہیں، آپ کسی عالم دین سے سورۃ مزمل کو یاد کریں، اور اگر کسی کو یاد ہے تو وہ ابھی بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کامیابی نصیب میں ہوں گے، کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ، اگر اس طریقے پر چل گئے تو۔ سب سے پہلے آپ اپنے لیے کوئی خاص مقام منتخب کریں جہاں پر آپ کے ساتھ کوئی نہ ہو، یعنی کسی مسجد میں کسی سائٹ پر، یا کسی گھر کے کمرے کو خالی کر کے اس میں کوئی اپنا خاص مقام دیکھ کر وہاں بیٹھ جائیے۔ اگر گھر میں کرتا ہے تو ایک کمرے کو خالی کر کے اس پہ بیٹھ جائے اور اپنا کام شروع کرے، مگر اس بات کا خیال رکھے کہ اس کمرے میں کسی قسم کا کوئی تصویر نہ ہو، نہ انسان کی تصویر ہو نہ کوئی جانور کی، کیونکہ جہاں پر تصویر ہوتا ہے وہاں موکل حاضر نہیں ہوتا۔ آپ سب سے پہلے اس طرح کریں کہ ایک جانماز اور ایک عدد چاقو اور ایک عدد گلاس پانی کے لیے اور ایک عدد تسبیح، اس کو اپنے پاس رکھے اور جانے سے پہلے سارے کام ختم کرے۔ جب کمرے میں اندر داخل ہو جائے تو پھر اس کے بعد باہر نہیں آنا جب تک اپنا کام مکمل نہ کرے۔ سب سے پہلے اپنے ارد گرد ایک دائرہ کھینچے اور درمیان میں بیٹھ جائے۔ دائرے کھینچنے کا وظیفہ میں ڈسکرپشن کے لنک میں دے دوں گا، کہ جس وقت آپ دائرہ بناتے ہو، دائرے کے درمیان بیٹھ جاتے ہو، تو اس کے لیے ایک حصار کا طریقہ ہوتا ہے، شاید آپ نے سنا بھی ہوگا۔ اگر حصار چلا نہیں کر سکتے تو کم از کم
اس کے لیے اس حصار کو کرنا لازمی ہے، اور اگر حصار کا چل لگے تو سو بسم اللہ ہو تو بہت بہتر ہو جائے گا، اور مگر اگر حصار کے لیے حصار کا چلن نہیں کرتے تو حصار کا وظیفہ حصار کے لیے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اس دائرے کے اندر بیٹھ جائیے اور شروع کریں۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیے، اور جب 11 مرتبہ درود شریف پڑھی تو اس کے بعد الحمد شریف کو 3 مرتبہ پڑھیے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیے، اور سارا بما بسم اللہ پڑھیے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ آیت الکرسی اسی طریقے سے پڑھے کہ جب آپ پہنچ جائے اسی جگہ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، تو اس الفاظ کو 21 مرتبہ پڑھیے اور تھوڑا سا اونچے آواز میں پڑھیے۔ اس کے بعد سورۃ مزمل کو شروع کرے۔ جب سورۃ مزمل آپ 41 بار پڑھے، 41 بار پوری ہو جائے تو اس کے بعد درود شریف 11 مرتبہ پڑھیے اور وہاں سے اٹھ جائے۔ اٹھنے کے بعد خیال رکھنا ہے کہ ڈائریکٹ دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ ہاں، اگر درمیان میں کوئی پیاس لگ گیا تو پانی پی سکتا ہے، باہر نہیں نکل سکتا۔ اور جب وظیفہ ختم ہو جائے تو اس چاقو سے اس دائرے میں کٹ لگائے، اور کٹ اس طرح لگائے کہ آیت الکرسی پڑھیے۔ آیت الکرسی کا او الفاظ پڑھیے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور کٹ لگاتا جائے۔ اسی طرح متواتر ایک ہفتہ کرے۔ جب دوسرا ہفتہ شروع ہو جائے تو اس اعداد کو بڑھائے اور 41 کی جگہ 61 دفعہ پڑھیے۔ اس کو بھی اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ جب دوسرا ہفتہ مکمل ہو جائے اور تیسرا ہفتہ شروع ہو جائے تو اس تعداد کو اور بڑھائے اور اس تعداد کو 81 تک لے جائے، یعنی 81 مرتبہ پڑھیے۔ ٹھیک اسی طرح اس کو ایک ہفتہ پڑھیے، اور جب چوتھا ہفتہ شروع ہو جائے تو اس تعداد کو گھٹائے، کم کرے، یعنی اس تعداد کو 51 تک لے کر جائے اور 51 مرتبہ روزانہ پڑھیے۔ اور پھر ایک ہفتہ اس کو 51 بار پڑھتے جائے، اور 5ویں ہفتے میں اس تعداد کو 71 مرتبہ پڑھیے۔ ٹھیک اسی طرح پورا ہفتہ 71 مرتبہ پڑھیے، اور 5 ہفتے میں آپ کا ٹوٹل دن ہو جائے گا 35، یعنی جتنے دن آپ نے وظیفہ پڑھ لیا تو اس کا تعداد 35 ہو جائے گا۔ تو 35 میں آپ لوگوں کے لیے صرف 5 دن رہ جائے گا، یعنی 40 دن کا چلہ ہوتا ہے تو 5 دن رہ جائے گا۔ تو اس طرح کرے کہ اس 5 دن میں اس تعداد کو بڑھائیے، یعنی اس تعداد کو 101 تک لے جائیے۔ روزانہ 5 دن اس کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف۔ اور جس دن بھی آپ کو اس وظائف کو پڑھنا ہے تو اس الحمد شریف، آیت الکرسی شریف اور قل ہو شریف اور درود شریف یہ لازمی پڑھنا ہے۔ اندر جانے اور دائرہ سے باہر آنے کا مکمل پابندی کرے کہ کوئی خلل کا اندیشہ پیش نہ آئے۔ جب 40 دن پوری ہو جائے تو اس کے بعد تھوڑا سا زکوٰۃ دے دے، یعنی زکوٰۃ اسی طرح کہ آپ تھوڑا سا کھیر پکائے میٹھا، اور اس کھیر کو 3 حصے میں تقسیم کرے۔ پہلا جو حصہ ہے وہ بچوں کو کھلائے، دوسرا حصہ مسجد میں جا کر جو نمازی نماز پڑھتے ہیں ان کو کھلائے، اور تیسرا حصہ اپنے گھر میں جو لوگ موجود ہیں
ان کو کھلائے. یہ ہے اس کا زکوٰۃ. اگر چلے کے درمیان آپ کو کوئی آواز دے گا یا کوئی یاد کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو کبھی اس کی طرف دھیان نہیں دینا، اپنا کام جاری رکھے. ہاں، اگر آپ کا سبق ختم ہو جائے، بعد میں آپ کو کوئی آواز دے تو وہ حقیقت میں ہوگا. اگر آپ کے سامنے کوئی شکل آ جائے، چاہے کسی کا بھی ہو، کیسی صورت ہو، تو آپ سے اگر وہ کوئی سوال جواب کرے تو اس کے ساتھ کوئی سوال جواب نہیں کرنا جب تک آپ کا چلہ ختم نہ ہو جائے. اس کے بعد اگر آپ اس سے کلام کرے تو خیر ہے. اگر وہ بعد میں آپ کو اس کلام آپ کے ساتھ کلام کرے گا اور کوئی شرائط رکھے گا، جو شرائط وہ رکھے گا یا اگر تم شرائط رکھتے ہو تو وہ موکل کی طرح ہوتا ہے، اس کے ساتھ اپنا شرائط رکھ کے وہ جو شرائط رکھے گا اس پر قائم رہے. باقی اس چلے کے شرائط لازمی ہے کیونکہ یہ وظیفہ شرائط کے بغیر نہیں چلے گا. اگر کوئی بندہ اس شرائط پر یقین نہیں رکھتا، اس شرائط کو نہیں مانتا، اس پرہیز کو نہیں کرتا، تو اس کے لیے مہربانی ہے کہ اس ویڈیو کو اس نے دیکھ لیا تو وظائف نہیں کرنا، کیونکہ وظائف کی شرائط اور پابندی فرائض یہ لازمی ہے. اگر کوئی بندہ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتا تو اپنا ٹائم ضائع نہ کرے. اگر کوئی کرنا چاہتے تو میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، وہاں جا کر اس شرائط کو پڑھیے، سنیے اور اس پر عمل کرے. اور اگر کوئی شرائط نہ سنتا ہے نہ کرتا ہے تو اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا. یہ لازمی ہے شرائط سننا اور اس پر عمل کرنا. ہر وظیفے کے لیے لوگوں کی طرح نہیں بس آپ پڑھ لو عامل بن جاؤ، نہیں. جو وظیفہ آپ لوگ کرتے ہیں اس وظیفے میں جو بھی شرائط ہے، اگر وہ شرائط آپ فالو نہیں کرتے، اس شرائط پر عمل نہیں کرتا تو آپ کا وظیفہ کوئی کام نہیں کرے گا. آپ بہتر یہی ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کام کو کریں ہی نہیں. کرنا چاہتے ہو تو پھر پہلے اس شرائط کو لازمی سننا ہے. شرائط ڈسکرپشن اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پڑے ہیں، وہاں جا کر دیکھیے. اگر کسی نے اوپر ایس کر لیا تو انشاءاللہ اس کو لازمی کامیابی ملے گی. اجازت اس بندے کو عام ہے، جس وقت مرضی ہے، جس طرح مرضی ہے کرے، انشاءاللہ کامیابی آپ کی قدمیں چوم گی. مگر اس سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھنا لازمی ہے، اس پر سمجھنا، اس کو دیکھنا، اس کو سننا لازمی ہے.